یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے شاہ جی آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں۔ میرے ایک بھائی نے مجھے حکم دیا تھا حضرت عبد الرحمن جامی کا، وہ ٹھیک ہے سیٹنگ ہوئی ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن جامی کا خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے عاشق رسول کی دل کی صدا ہے، بس رات کی یہی پہر تھے، عاشق کے دل سے صدا نکلی، مدینے والے آقا نے کرم فرما دیا۔ شاہ جی مدینے والے آقا نے کرم فرما دیا، مدینے والے آقا نے کرم فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن جامی کون ہے؟ مکتبہ دیوبند ان کی کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس کے باب الدرود میں یہ سارا واقعہ درج ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی بہت بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے رب کے مقرب بندے بھی تھے۔ جو بندہ جاگ رہا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی آپ نے ایک نعت لکھی، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ مل کے بولو گے یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی کلام مغیث بھائی اور تمام نوجوان بھائیوں، ساری رات کا بیٹھنا ایک طرف، یہ چند لمحے ایک طرف ہوں گے۔ بس عبد الرحمن جامی نے یہ نعت لکھی اور حج ادا کرنے کے لیے حجاز مقدسہ کا سفر کرتے ہیں۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد اب ارادہ ہے کہ میں روضہ رسول پہ جاؤں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں حضور کو جا کے یہ نعت سناؤں گا، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں۔ ہاتھ بلند کر کے بول گئے یا رسول اللہ۔ مل کے پھر بول گئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف حاضری کے لیے آئے۔ ابھی حدود مدینہ نہیں آئی، قافلہ مدینے کے بالکل قریب ہے۔ میرے آقا گورنر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں، آقا نے فرمایا اے گورنر اٹھ، ایک قافلہ مدینہ شریف کی جانب رواں دواں ہے، اس قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن جامی۔ یا جو اس یقین سے بیٹھا ہے کہ میں آج حضور کا شکر کروں میرا بیڑا پار ہو جائے، ذرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے بول گئے یا رسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی آپ اس قافلے میں ہیں، گورنر نے اپنے آدمی بھیجے، قافلے کو تلاش کیا، روکا، پوچھا اس قافلے میں جامی کون ہے؟ گورنر کے آدمیوں نے حضرت جامی کو ڈھونڈا، قافلے سے نکالا اور حکم دیا سارا قافلہ مدینہ جائے گا، پر اے جامی تو مدینے نہیں جا سکتا۔ اتنا کہنا تھا، جامی نے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، ترلے کیے، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میرا ماجرا کیا ہے، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ میں مدینے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا کمی رہ گئی؟ کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ جو لینا ہے لے لو، اے سپاہیوں مجھے مدینے جانے دو۔
ہائے ہائے آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کرو آقا ہم بھی تڑپ رہے ہیں ہمیں بھی بلائیے بولیے یا رسول اللہ عبد الرحمن جامی سپاہیوں کی منتیں کرتے ہیں روک دیا گیا اگلا دن ہوا کوئی اور قافلہ آیا اس قافلے میں ایک آدمی کا ترلا کرتے ہیں عبد الرحمن جامی کہ یار مجھے اپنے سامان میں چھپا لے جو کہے گا میں دوں گا مجھے مدینہ تک لے جا اس آدمی نے عبد الرحمن جامی کو اپنے سامان میں چھپایا پھر اشارہ ہوا پھر گورنر کے آدمی آئے حضرت عبد الرحمن جامی کو سامان سے نکالا پھر کہا اب نہ ایسا کرنا پھر ایک قافلہ آیا اس قافلے میں تھی بکریاں اس قافلے میں تھی بھیڑوں کا ایک ریوڑ تھا آپ کے گاؤں کی گلیوں سے بھی جب بھیڑ اور بکریاں گزرتی ہیں تو پھر وہ منظر یاد کر لیا کرو اور یہ شعر بھی ذہن میں رکھا کرو کہ میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو مدنی منہون دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں اور میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں یہ ٹور کیسی تھی میرے بھائیوں حضرت عبد الرحمن جامی اس بکریوں کے ریوڑ میں یوں جیسے بکریاں چلتی ہیں چوپائے چلتے ہیں جیسے بھیڑیں چلتی ہیں گھٹنوں کے بل حضرت عبد الرحمن جامی اس بکریوں کے قافلے میں بکریوں کے ساتھ شامل ہو کے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں گھٹنے لہو لہان ہو گئے پتھریلی زمین کہیں صحرا گھٹنے لہو لہان ہوئے گورنر کے آدمی پھر آئے پھر بکریوں کے ریوڑ سے عبد الرحمن جامی کو نکالا قید میں ڈال دیا گیا اور کہا روکا تھا نا تجھے کہ تو نہیں جا سکتا پھر بھی گئے ہو اب قید میں رہو گے عبد الرحمن جامی قید خانہ ہے ادھر یاد مدینہ ہے اس قید خانے میں پڑے عبد الرحمن جامی زخموں سے خون رس رہا ہے سوچتے آقا کیا ماجرا کیا ہے جامی کیوں نہیں جا سکتا آقا کیوں روکا گیا مجھے وجہ کیا تھی ادھر پھر آقا گورنر کے خواب میں آئے میرے آقا نے فرمایا اے گورنر تیری جرت کیسے ہوئی تو نے میرے جامی کو قید خانے میں رکھا ہے ماجرا کیا تھا تو نہیں جانتا اے گورنر جا اس کو قید خانے سے نکال عزت و تکریم سے رکھ وجہ پتا کیا تھی وجہ کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا حضرت ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو گے سارے یا رسول اللہ اس قید خانے میں جب ہیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا صبح کی ٹھنڈی ہوا جسے نسیم کہا جاتا ہے جھونکا آتا ہے عبد الرحمن جامی اس ہوا کے جھونکے سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہوا جامی تو روضہ رسول تک نہیں جا سکا نا نہیں جا سکا نا نہیں جا سکا نا اے ہوا تو جا سکتی ہے نا تو جا سکتی ہے نا میرے بھائی آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو اللہ کے ولی کا لکھا ہے جس میں تاثیر بھی ہے جو مقدر سنوار دیتا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے ایک بار کہیے یا رسول اللہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن
عبد الرحمن جامی ہوا کے جھونکے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے ہوا، جامی تو نہیں جا سکتا، تو جا سکتی ہے نا، تیرا گزر جب آقا کے روزے سے ہو تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہی بات میرے امام زین العابدین آپ نے بھی کہی تھی جب آپ کو شام کے قید خانے میں ڈالا گیا، آپ نے کہا تھا ان نلت یا روح السما یومن الہ ارض الحرم، آپ کہتے ہیں بلغ سلامی رادتم فی النبی المحترم۔ عبد الرحمن جامی کی بھی یہی بات تھی تو امام زین العابدین نے بھی یہی کہا تھا، اے ہوا اگر تیرا گزر روضہ رسول سے ہو تو زین العابدین کا سلام آقا کی بارگاہ میں کہنا، ہاں مل کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیاء والم محمد را خبر کن۔ ہونے جملے میں پنجابی چاکھاں گا، جیڑا بندہ مدینے دا تمنائی بیٹھا ہے، جیڑا رات دے سپیر بھی حضور واسطے بیٹھا ہے، تو میں ہاتھ کر کے بلند مل کے کہنا ہے، ہوائے وقت یہ لے جا، جن آنکھوں میں آنسو آ گئے، جن آنکھوں کا وضو ہو گیا، ان آنکھوں کو میرا سلام، ہاتھ بلند کر کے ہوائے وقت یہ لے جا، مدینے اتھرو ہے ساڈے، لے جا مدینے تے آکھی ہور کی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو ہی سلطان عالم، محمد ضرور لطف لطف سوئے من نظر کن آقا نے فرمایا اے گورنر معاملہ کوئی اور نہیں تھا، بس بات یہ تھی، جامی نے ایک نعت لکھی ہے اور جامی کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جامی اگر روضہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں، مجھ محمد عربی کو اپنے عاشق عبد الرحمن جامی کا استقبال کرنا ہوتا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جامی کو مدینے سے باہر روکا جائے، وجہ کوئی اور نہیں تھی، اب جو مدینے جانا چاہتا ہے، جس کے دل میں حضور کی تڑپ ہے، مدینے کی تڑپ ہے، ہاتھ بلند کر کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، تڑپ یہ ہونی چاہیے، لگن یہ ہونی چاہیے، بندہ ایتھوں حضور نو یاد کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔